ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں موسمیاتی تبدیلیاں بڑی تیزی سے رونما ہو رہی ہیں، جن کا اثر ہمیں عرب ممالک میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ رہتا تھا، لیکن اب وہاں شدید سردی اور برف باری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جیسا کہ ابھی حال ہی میں خانہ کعبہ کے اندر برف باری دیکھنے کو ملی، جسے کچھ لوگوں کی جانب سے حقیقت جبکہ بعض لوگوں کی جانب سے اس برف باری کو جعلی قرار دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس برف باری کی حقیقت کیا ہے، اور مزید یہ بھی جانیں گے کہ آخر یہ برف باری کیوں ہوئی۔ پیارے ساتھیوں، یہ 1 جنوری کا دن تھا جب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی تھی، اور یہ ویڈیو کوئی اور نہیں بلکہ مسجد الحرام میں برف باری کی تھی، جسے اب بھی بڑے جوش و خروش سے شیئر کیا جا رہا ہے، اور ہر مسلمان ان مناظر کو محسوس کر کے شکر خداوندی ادا کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، لیکن اس دوران برف باری شروع ہو جاتی ہے، جس سے تمام لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اور وہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں۔ اس حسین منظر کو جس نے بھی دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ ایسا بالکل پہلی بار ہو رہا تھا جسے ہر کوئی زیادہ سے زیادہ پسند کر رہا تھا۔ اس ویڈیو میں مرد اور خواتین کو حجاج کے لباس میں ملبوس چاروں طرف برف باری میں چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اس دوران لوگ اپنے موبائل فون کا استعمال کرتے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ سیلفی لیتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک پولیس والا بھی چھتری اٹھائے نظر آ رہا ہے۔ یہ ویڈیو اتنی تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی کہ دنیا کے ہر کونے تک پہنچ گئی۔ اس طرح یہ ویڈیو سعودی حکام تک بھی پہنچی، جن کی جانب سے اس ویڈیو کی تحقیق کرنے کا اعلان کیا گیا۔ جب اس ویڈیو کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ سوشل میڈیا پر زیر گردش تصاویر اور ویڈیوز جعلی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے مطابق مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں برف باری اور ژالہ باری کے مناظر پر مشتمل سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ برف باری کے منظر پر مشتمل ویڈیو فوٹو شاپ ہے۔ اس کے برعکس سعودی عرب کے شمال مغربی شہر تبوک میں سال کے پہلے دن کافی برف باری ہوئی، جس کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر کافی شیئر کیا جا رہا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تبوک کے علاقے قریب کوالکوز پر لوگ برف سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق سعودی عرب میں ہر سال جبل اللوز، جبل الطاہر اور تبوک کے پہاڑوں پر 2 سے 3 ہفتے تک برف پڑتی ہے، جو سعودی عرب کے شمال مغربی علاقے میں ہے۔ سعودی عرب میں برف باری کے بعد ہلچل مچ گئی۔ جبل اللوز پہاڑ 2600 میٹر بلند ہے، جس کو بادام کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ڈھلوان پر بڑی تعداد میں بادام کے درخت لگائے گئے ہیں۔ اس پہاڑ پر ہر سال برف باری ہوتی رہتی ہے اور درجہ حرارت بہت گر جاتا ہے۔ تبوک سعودی عرب کے خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے، جہاں خوشبودار پودے ہیں جو عطر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں برف باری کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہے، اور لوگ یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ عام طور پر گرم موسم والے ملک سعودی عرب میں برف باری ہو رہی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ عموماً بارشیں کم ہوتی ہیں، لیکن کبھی اتنی موسلا دھار اور تیز ہو جاتی ہیں کہ سیلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے چاروں جانب پہاڑوں پر ہونے والی بارش کا پورا پانی ایک ساتھ نیچے بہ کر آ جاتا ہے، جو سیلابی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ سیلاب سے عموماً مصلفہ کا محلہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، جو نشیب میں واقع ہے۔ ایسا ہی کچھ اس بار بھی دیکھنے کو ملا، جب بارشیں اتنی شدید ہوئیں کہ مکہ کو سیلاب نے گھیر لیا۔ یہ سیلاب اتنا شدید تھا کہ درجنوں کاروں کو اپنے ہمراہ بہا کر لے گیا، جبکہ سڑکوں پر پانی کے تیز بہاؤ کے باعث جدہ سے مکہ جانے والی شاہراہ کو بند کر دیا گیا، اور ایئرپورٹ پر پانی بھر جانے کے باعث فلائٹس معطل کر دی گئیں۔ بارشوں سے معاملات زندگی بھی تباہ ہو گئے اور سکولوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ اب تک حاصل ہونے والی معلومات کے تحت 2 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ درجنوں گاڑیوں اور چند گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس صورتحال کے بعد پورے مکہ مکرمہ میں ٹاسک فورسز اور آلات تعینات کر دیے گئے۔ تقریباً 2 گیلن کی گنجائش والے پانی کے 52 ٹینک سڑکوں پر جمع پانی کو ہٹانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اس کے علاوہ 146 کھدائی کرنے والی مشینیں اور 79 ملٹی پرپز ٹرک بارش کے اثرات سے نمٹنے اور سڑکوں اور گلیوں سے پانی ہٹانے میں مصروف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میونسپلٹی تیزی سے امدادی کاموں میں مصروف ہے، تاکہ جلد از جلد جدہ سے مکہ جانے والے راستے کو کلیئر کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، ان بارشوں یا پھر شدید سردی کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے شائع کی جانے والی ایک رپورٹ میں اس خطرے کو کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی کہا گیا ہے، جس کے مطابق گزشتہ چند سالوں سے
ग्रीन हाउस गैसेस की पैदावार में खातिर खा इजाफा हो रहा है, जो आलमी हरारत में होशरुबा इजाफे की वजह बन रही हैं, और इसी आलमी हरारत से ये मौसमियाती तब्दीली वाक़ई हो रही है। जबकि ये माहौलियाती तब्दीली ही है जिसकी वजह से जहां खुश्की है वहां बारिशें हो रही हैं, और जहां बारिशें हैं वहां खुश्की की सूरत हाल बन चुकी है। इसी तरह कुछ इलाकों में कहत तारी हो सकता है और कुछ इलाके सैलाब की लपेट में आ सकते हैं। लेकिन याद रहे कि मौसमियाती तब्दीली का कभी भी मतलब सिर्फ गर्मी या सर्दी का बढ़ जाना नहीं होता, बल्कि हशरात से लेकर जंगलात तक, पानी से लेकर हरारत तक और चींटी से लेकर दूसरी मखलूकात तक सब मौसमियाती तगय्युरात की जद में है। और अगर अब मजीद ग्रीन हाउस गैसेस के इखराज का सिलसिला 2030 तक जारी रहा तो ये सब कुछ सफ़े हस्ती से मिट भी सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस तब्दीली की वजह से जंगलों में आग लग जाएगी, जिससे करोड़ों परिंदे बेमौत मारे जाएंगे, और फिर इन जंगलों से उठने वाला धुआं शदीद गर्मी की वजह बनेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस धुएं की वजह से सैकड़ों बीमारियां जन्म लेंगी, जिनमें कैंसर सरे फहरिस्त होगा, और इसी कैंसर की वजह से लाखों लोग लुक़्मा अजल बन जाएंगे। आपको याद होगा, पिछले साल इसी माहौलियाती तब्दीली की वजह से ऑस्ट्रेलिया की जंगलों में भयानक आग भड़क उठी थी, जिसके नतीजे में दुनिया को मुज़िर धुआं और जानलेवा खतरात को करीब से देखने का मौका मिला था। ऑस्ट्रेलिया एक जजीरे की मानंद बर आज़म है, जहां मौसम में खुश्की और गर्मी के बायस हर बरस जंगलात में आग लगती है, लेकिन पिछले बरस ये आग काबू में नहीं आ रही थी, और तारीख के मुताबिक ये सबसे बड़ी आग थी, क्योंकि इस आग की वजह से 800 लोग हलाक हो गए थे। बल्कि इस आग के बायस 26 मिलियन एकड़ अराजी मुतासिर हुई थी, जबकि 5,900 इमारतें बशमूल 2,042 मकानात मुकम्मल तौर पर आग में जल गए थे। और यही वो आग थी जिसकी वजह से 1 करोड़ जानवर और परिंदे जलकर राख बन गए थे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर माहौल में तब्दीली के हालात मजीद बिगड़ गए तो हमें न सिर्फ खुराक की किल्लत होगी, बल्कि पानी, आबो हवा और वो तमाम चीजें जो इंसान को जिंदा रखने में मददगार साबित होती हैं, वो इंसानों से छिन जाएंगी। और ये तमाम तर सूरत हाल माहौलियाती तब्दीली की वजह से पैदा होगी, जिसके असरात तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। आइंदा चंद सालों में समंदर की सतह 2 मीटर तक बुलंद हो सकती है, और अगर वाकई ऐसा हो गया तो कुछ सालों तक 18 करोड़ अफराद मुकम्मल तौर पर बेघर हो जाएंगे, जबकि करोड़ों लोग इसकी जद में आकर शदीद नुकसान का शिकार बनेंगे। और अगर इस सूरत हाल के बाद भी इस पर काबू न पाया गया तो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और बरतानिया के रकबे जितनी जमीन समंदर बुर्द हो जाएगी, और बेशुमार ऐसे शहर गर्क हो जाएंगे जो बिल्कुल समंदर के किनारे आबाद हैं, जिनमें से हमारा कराची भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले वक्त में माहौल इस कदर तब्दील हो जाएगा कि हर जानिब क़यामत खेज गर्मी होगी, जबकि सर्दी की लहरों में शदीद कमी आ जाएगी, और इस तरह हजारों ऐसे जानदार जिनका दारोमदार सर्दी पर होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो बैठेंगे। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस जमीन को हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।